الی آخرہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد، عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد اور عورتیں، یہ جتنے بھی اوصاف بیان کیے گئے سب کے لیے اللہ پاک نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے اندر 10 مرتبے جو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے برابر ہیں اجر و ثواب کے اندر، وہ کام بیان کیے۔ مزید آگے بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں مردوں اور عورتوں کے 10 مراتب ایک ساتھ بیان ہوئے، جن کا بیان اوپر ہو چکا۔ یہاں 10ویں مرتبے اللہ تعالیٰ کا ذکر کی کثرت کے بارے میں 2 باتیں بیان کرتے ہیں، کہ ان 10 باتوں میں سے آخر میں تھا کہ وہ مرد اور وہ عورتیں جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ذکر میں تسبیح پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ اکبر کہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دین کا علم پڑھنا اور پڑھانا، نماز ادا کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، میلاد کرنا، نعت شریف پڑھنا، یہ سب داخل ہیں، یہ سب ذکر کے اندر آتے ہیں۔ دیکھیں ذکر کا مقصد کیا ہے کہ انسان کی توجہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو جائے۔ تو یہ تمام کام ایسے ہیں کہ جن کے اندر انسان کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ ذکر ہے۔ ذکر کی کثرت کی صورتیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، اور اس کی سب سے کم صورت یہ ہے کہ اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد کے برابر، یعنی 313 مرتبہ تسبیح پڑھ لینا کثرت میں شمار ہوتا ہے، کہ کوئی بھی تسبیح اگر وہ کثرت سے کی جائے اور وہ کثرت کی کم سے کم جو مقدار ہے وہ 313 ہے، کہ انسان کوئی بھی درود پاک پڑھتا ہے یا کوئی ذکر کرتا ہے یا کوئی ورد کرتا ہے، کوئی وظیفہ کرتا ہے، وہ 313 مرتبہ کرتا ہے دن میں، تو وہ کثرت کے اندر شمار ہوتا ہے، یعنی کہ کثرت کی کم سے کم مقدار ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کے فضائل پر 3 احادیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے میں جا رہے تھے کہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے جسے جمدان کہا جاتا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، چلو یہ جمدان ہے۔ سبقت لے گئے جدار رہنے والے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الگ رہنے والے کون لوگ ہیں؟ جدا رہنے والے یعنی کہ الگ رہنے والے کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، یعنی کہ بہت سارے مرد اور عورتیں ہیں جو کہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں جدا رہ کر، اور وہ سبقت لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدا رہنے والے سب سے آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جدا رہنے والے کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق لوگ، جو غرق ہو جائیں اللہ کے ذکر کے اندر، ایسے مشغول ہو جائیں، ذکر نے ان کے بوجھ ان سے اتار دیے، بس وہ قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے، لیکن انہوں نے دنیا کی فضولیات، لغویات، ہر چیز کو چھوڑ دیا، صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے کندھوں سے بوجھ اتار دیا کہ قیامت والے دن ہلکے پھلکے اٹھیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سے بندے اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، تب بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس سے درجے میں زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔